پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عفنان صاحب، اس سے کیا اخذ کیا جائے کہ آپ پابند نہیں ہیں ویزا دینے کا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ویزا حکومت نہ دینے کا ارادہ رکھ رہی ہے؟ یہ آپ نہیں کہہ سکتے، میں یہ سب کہہ سکتا ہوں کہ وہ ظاہر پروسیس میں ہوگا. اب اس کے اندر ظاہر ہے جب آپ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے جو ہے وہ رشتے دار انوالو ہوں اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں، اینٹی اسلام ایکٹیویٹیز میں، جو پرو زائنزم ہو، پرو زائنسٹ ہو، پھر ان کے ویزوں کی جو ہے وہ این او سی بہت سارے ادارے دیتے ہیں، پھر اتنی آرام سے ویزے ملتے نہیں ہیں نا پھر ان کو. تو ان کے این او سیز لیے جا رہے ہیں، یہ پروسیس ہے کیونکہ وہ ان چیزوں میں انوالو ہیں آپ کے مطابق؟ دیکھیں وہ تو بہت سارے ادارے ہوتے ہیں، پھر جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر وہ ہر کوئی اپنے حساب سے پھر چیک کر کے پھر ان کا این او سی ایشو کرے گا. تو وہ پروسیس اب چل رہا ہوگا، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا وہ پروسیس کہاں ہے، لیکن ہم کوئی پابند نہیں ہے نا ان کو ویزا دینے کے. ہمارے بہت سارے لوگوں کو ویزا نہیں ملتا جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ. ہمارے بہت سارے لوگوں کے بڑے مسائل ہیں ادھر ویزے کے، لیکن مطلب کہ ٹھیک ہے لوگ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. یہ کوئی ہماری کوئی وہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے ان کو ضرور یہ اپلائی کریں گے اور اگلے دن ان کو ویزا مل جائے گا. اچھا، دو مختصر سوال ہوں گے آخر میں عفنان صاحب. ایک تو سندھ کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو ایم کیو ایم کے بیانات تھے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے، کیا پھر دوسرا ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر سندھ کو ہٹانے کے حوالے سے مطالبات سامنے آ رہے تھے. اگر ہم یہ بات کریں کہ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، اس کے مطابق سندھ اور بلوچستان میں جو گورنرز ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہونے تھے. تو یہ نون لیگ میں سر کیا ہم یہ کہیں کہ ایم کیو ایم کو جو گورنرشپ نون لیگ کو ملنی تھی وہ دی گئی ہے؟ ظاہر ہے آپ کی پارٹی کا فیصلہ ہے، لیکن اب کیا اس میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے پیپلز پارٹی کے تحفظات کے بعد؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کے حالات بہت برے ہیں. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ نلکوں کے اندر پانی نہیں آتا، لوگوں کو پیسے دے کے پانی خریدنا پڑتا ہے، ٹینکر مافیا کے ہاتھوں جو ہے لوڈ یا کمال ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دیکھیں وہاں پہ ایک میٹرو بن رہی ہے، ریڈ لائن ہے میرا خیال ہے اس کا نام، وہ کچھ 3 سال سے بن رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کی نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. مطلب پورے شہر کے اندر سیوریج کا نظام تباہ و برباد ہے، پانی کا نظام تباہ و برباد ہے، بنیادی جو ہے وہ ضروریات پوری نہیں کی جا سکتی. صوبے میں حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے، شہر میں جو میئر عمومی پیپلز پارٹی کا ہے، وفاق میں بھی ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. اس کے باوجود نہ کوئی اختیار کا ایشو ہے نہ پیسوں کا ایشو ہے. اس کے باوجود اگر کراچی کے حالات اتنے برے ہوں کہ وہ کراچی لیویبل شہر نہ رہے، دنیا کے 3 بدترین شہروں میں اس کا شمار ہونے لگ جائے رہنے کے حساب سے، تو یہ کسی سے تو سوال بنتا ہے نا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں بالکل نہیں سمجھتا کہ اس ان کی تقسیم ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان آئین پاکستان ہے اس کے تحت ہی معاملات کو چلانا چاہیے، اور آئین پاکستان جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ 2/3 اکثریت سے ریزولوشن سندھ اسمبلی پاس کرے گی اگر صوبے کے حصے کرنے ہوں گے. تو یہ تمام باتیں ہیں، لیکن اس میں بھی تو کوئی شک نہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی سے آپ دیکھیں لاہور کو جا کے، آپ اسلام آباد کو دیکھیں، آپ ملتان کو دیکھیں، فیصل آباد کو دیکھیں، آپ مطلب اور بہت سارے ہمارے ملک کے شہر ہیں جو بڑے اچھے ویل مینجڈ ہیں، جدھر اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں. وہ مطلب کہ کوئی یہ بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے. جو کراچی کے عوام جو جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے کہ آپ ان کو کم از کم سیکیورٹی دے دیں، آپ ان کو ان کے بنیادی چیزیں آپ ان کی پوری کرتے ہیں. آپ دیکھیں پورے کراچی میں روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ برباد ہے. حالانکہ آج بھی سندھ جو ہے وہ اگر پر کیپٹا پہ دیکھا جائے تو وہ پنجاب سے زیادہ امیر ہے. مطلب سندھ کا اگر بجٹ آپ اس کے عوام پہ ڈیوائڈ کریں تو سندھ زیادہ امیر ہے پنجاب سے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ کراچی کا حال نہیں ہے، حیدرآباد کا کوئی حال نہیں ہے، سکر کا کوئی حال نہیں ہے. لیکن چلے آپ کو جو آپ کا اکنامک کیپٹل ہے اس کا اتنا بیر منیو کر دیں کہ ادھر رہنے کے قابل تو ہو جائے. ٹھیک ہے. عفنان صاحب ایک آخر میں سر مختصراً یہ بتا دیجیے گا، ہم نے آئی ٹی کمیٹی میں اور سینیٹ کے اندر آپ کو ان معاملات پر بڑا متحرک دیکھا بھی ہے. یہ جو فائر وال کے حوالے سے حال ہی میں خبریں آئیں 40 ارب روپے کی لاگت سے ایک ہم پروجیکٹ کہیں وہ ناکام ہونے کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آئیں کہ فائر وال جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. اس کی ذرا تصدیق کریں گے یا آپ کچھ اس پر آگے جا کر کمیٹی کے اندر یا سینیٹ کے اندر کوئی ایشو ٹیک اپ کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں؟ اور یہ اگر فائر وال ناکام ہو گئی تو اس سے کیا اخذ کیا جائے کہ اب آگے کیا ہوگا؟
देखिए, इसके ऊपर जो हुकूमत ने कोई ऑफिशियल स्टांस हुकूमत का नहीं है। ये जरूर आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो आईटी की कमेटी की मीटिंग होगी उसके अंदर हम इसको टेकअप करेंगे, हाँ। मगर कोई ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं हुआ कि ये फेल हो गया प्रोजेक्ट। और मेरा ये ख्याल है कि अगर आपको इसके ऊपर ऑफिशियल कमेंट चाहिए तो वो मिनिस्टर ऑफ आईटी जो है वो या उनके जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री के वो दे सकते हैं। मैं जरूर इसको इंशाल्लाह जो कमेटी की मीटिंग होगी उस पर टेकअप करूंगा। अच्छा, और ये जो एक्स की बंदिश के हवाले से इशू हुकूमतें कह रही है कि अगर ताउन ना करे तो उसको बंद कर दें, आप इस हक में हैं? क्योंकि लास्ट मीटिंग में भी ये मामला ज़ेर बहस आया था। देखिए, बात ये है कि मैं जो है वो ये समझता हूँ कि जब ये ऑपरेशन बनियान महसूस हुआ तो एक जंग जारी जो है हमने लड़नी थी, जो मैदानों में जंग लड़ी गई। एक जो थी वो जंग थी जो आपने इंफॉर्मेशन की लड़ी, और वो आपने लड़ी सोशल मीडिया के ऊपर और कन्वेंशनल मीडिया पे। और वो हमारे आवाम ने बड़ी जबरदस्त तरीके से, वो वॉलंटियर्स ने बड़ी जबरदस्त तरीके से वो जंग लड़ी। तो अगर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये अवेलेबल नहीं होंगे पाकिस्तान के आवाम को, तो कल को अगर कोई मसला होता है तो फिर वो किस तरह जो है अपना नैरेटिव पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है ये प्लेटफॉर्म्स, तो फिर उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि इनको बंद कर दिया जाए। मैं जितना समझता हूँ उसका सोल्यूशन ये है कि आप फिर इस तरह के इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें पाकिस्तान में, उनको प्रमोट करें और उनको पूरी दुनिया में लेके जाएं, ताकि आप उनको रिप्लेस कर सकें। ये इसकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, इनको बंद करने से जो है वो मसला हल नहीं होगा। चले, ठीक है अफनान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। थैंक यू सो मच। नाजरीन, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नईम हैदर पंजोता साहब हमें ज्वाइन करेंगे।